بہت خوبصورت ہیں آپ صبا۔ صبا نے کڑی نگاہ سے اسے دیکھا۔ مسز صبا ہادی۔ صبا نے مسکرا کر تصحیح کی۔ آف کورس مسز۔ وہ بھی جواباً مسکرایا۔ صبا گھریلو لڑکی تھی مگر ڈرپوک نہیں۔ وہ پر اعتماد انداز میں اسے دیکھتی مسکراتی رہی۔ وہ اس کی نگاہوں سے سمجھ گیا کہ اس کی نیت کو پڑھ چکی تھی۔ ویسے مردوں کی عجیب فطرت ہوتی ہے، پہلو میں خوبصورت بیوی کے ہوتے کسی اور کی بیوی کے حسن کے قصیدے پڑھنے لگتے ہیں۔ ہاؤ مین۔ حسن کی تعریف ہر انسان کا حق ہے۔ ویسے لگتا ہے آپ ہادی ارتضیٰ کا ذکر کر رہی ہیں۔ وہاں موجود تینوں خواتین کے لیے یہ گفتگو حیرانی کا باعث بنی۔ صاف پتہ چل رہا تھا ایک دوسرے پر طنز کیے جا رہے تھے۔ میرے شوہر میں ایسی بے غیرت عادتیں نہیں ہیں۔ صبا نے مسکرا کر اسے سلگایا۔ مسز صبا، شاید آپ جانتی نہیں ہیں یہ کون ہے؟ اس کی بیوی صبا کو گھورتے ہوئے بولی۔ شکر ہے نہیں جانتی، ورنہ افسوس ہوتا کہ ایسا کامیاب بندہ اور ایسی ذہنیت۔ مجال جو صبا کے ہونٹوں سے مسکراہٹ جدا ہوئی ہو۔ پلیز جوس لیں نا۔ اس ڈھیٹ آدمی نے اثر لیے بنا ٹیبل پر رکھا گلاس اس کی جانب بڑھایا۔ نو تھینکس۔ پلیز مسز صبا، تلخ گفتگو کو جانے دیجیے۔ صبا نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھ کر آہستگی سے سر ہلایا۔ شیور۔ پھر ہاتھ بڑھا کر گلاس تھامنا چاہا، لیکن اس سے پہلے کہ اس آدمی کا ہاتھ اس کے ہاتھ کو چھوتا، صبا نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ نتیجتاً گلاس ٹیبل پر گر کر فرش پر ٹھوکریں کھاتا کے ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ چھناکے کی آواز پر سب کی گردنیں ادھر مڑیں، سارے ماحول میں خاموشی چھا گئی۔ جوس ٹیبل پر گرتے اس ڈھیٹ آدمی کے کپڑے بھی خراب کر گیا تھا۔ ہادی تیزی سے استکایا۔ مسز صبا، یہ آپ نے کیا کیا؟ اس کی بیوی صدمے بھری آواز میں بولی۔ کیا ہوا؟ ہادی نے سب کی نظریں اس پر جمدے دیکھ کر اپنا بایاں بازو اس کے گرد پھیلایا۔ یہ اس کے تحفظ کے لیے خود بخود ہوا تھا، اور صبا نے اپنا دائیں ہاتھ اوپر کر کے اس کے ہاتھ کو پکڑا۔ ہادی نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑا۔ آپ کی مسز نے یہ کارنامہ کیا ہے۔ اس عورت نے ٹیبل پر گرے جوس کی طرف اشارہ کیا۔ صبا نے دایاں ابرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ آر یو شور کہ میں نے کیا ہے؟ ہادی نے گردن اس کی جانب موڑی، جو سامنے کھڑی عورت کو کڑے تیوروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ عورت بنا جواب دیے اسے گھورتی رہی۔ کیا مسئلہ ہے؟ ہادی نے سرگوشی کی۔ یہ سب ڈھیٹ آدمی کو دیکھ رہے تھے۔ اس ڈھیٹ آدمی نے مجھ پر لائن مارنی چاہی، نہیں لگی تو معافی کے بہانے جوس دیا۔ میں لینے لگی تو میرے ہاتھ کو ٹچ کرنا چاہا، میں نے ہاتھ پیچھے کر لیا اور نتیجہ سامنے ہے۔ بول کر وہ مسکرائی۔ اس خبیث کی یہ جرأت! ہادی ایک دم سے آگے بڑھا، لیکن صبا نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑا۔ ہادی تماشا بن جائے گا، ویسے بھی یہی کافی ہے اس کے لیے۔ ہادی نے لب بینچ کر اسے دیکھا۔ ہادی نہیں پلیز۔ اس نے ملتجی لہجہ اختیار کیا۔ میزبان جوڑا وہاں اس ڈھیٹ آدمی سے بات کر رہا تھا کہ اس کی بیوی نے صبا کا نام لے کر اس کی طرف اشارہ کیا۔ مسز ہادی؟ میزبان خاتون نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جی۔ اس نے ہادی کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑے مسکرا کر ادھر رخ کیا۔ صبا نے دائرانہ نگاہ حال پر دوڑائی۔ سب کا دھیان اب وہاں سے ہٹ چکا تھا، اور تبھی حال میں پہلے کی طرح ہلکا بیک گراؤنڈ میوزک بھی چلنے لگا، یعنی یہ بے معنی بات تھی۔ آئی ایم سوری، لیکن کیا؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، ہادی بول اٹھا۔ مسز شاہ، میزبانی کا بہت شکریہ۔ میری وائف نے کچھ نہیں کیا، لہٰذا اس بات کو رہنے دیں، ہم چلتے ہیں۔ ہادی نے ایک ہونہار نگاہ اس ڈھیٹ آدمی پر ڈالی۔ کیا ہو گیا ہے ہادی؟ کم آن، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں جانتی ہوں آپ کی مسز کو یہ کوئی غلطی نہیں ہے۔ دراصل کافی وقت ہو گیا ہے بچے نہ اٹھ گئے ہوں، مجھے ان کی فکر ہو رہی ہے، پھر کبھی ملیں گے۔ صبا نے مسکرا کر معذرت کی۔ بالکل بھی نہیں، ابھی تو پارٹی چل رہی ہے، اور اگر آپ ناراض ہو کر جا رہی ہیں تو۔ ناراضگی کی کوئی بات نہیں، ان صاحب کے جوس گرانے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کی وائف کو غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن واقعی بہت ٹائم ہو رہا ہے۔ آپ جانتی ہیں دونوں بچے چھوٹے ہیں، تو میں ذرا دیر رک نہیں سکتی۔ ہادی اس دوران لب پینچے اس ڈھیٹ آدمی کو دیکھتا رہا، جو ہادی کی نظروں سے گھبرا کر اب شرٹ صاف کرنے کے بہانے واش روم کی جانب جا رہا تھا۔ ہادی کی نظروں نے آخر تک اس کا پیچھا کیا۔ اس کی بیوی اب کسی اور ٹیبل کے گرد کھڑی ایک خاتون سے باتیں کر رہی تھی۔ پھر صبا نے ان خاتون سے رخصت لی۔ ہادی مروتاً بھی نہیں مسکرایا۔ سنجیدہ چہرہ لیے سر کو خم دے کر الوداع کی رسم نبھائی تھی۔ صبا اس کے ایسے رویے پر شرمندہ ہو رہی تھی۔
بندہ ذرا مسکرا کر ہی خدا حافظ کہہ دیتا ہے۔ صبا نے اس کے ساتھ چلتے آہستگی سے کہا، سب کو پتہ ہے کہ میں ایسا ہی ہوں، اگر مسکرا کر کسی کی بات کا جواب دے دوں تو اسے خوش قسمتی سمجھتے ہیں۔ وہ نارمل رفتار سے دروازے کی جانب بڑھ رہے تھے اور ہادی سیٹ میں دیکھتا آگے بڑھ رہا تھا۔ بڑے ہی کوئی سڑیل قسم کے انسان ہیں آپ۔ صبا نے مسکرا کر اسے دیکھا اور اس کی بات سن کر ہلکا سا مسکرایا اور ایک نگاہ اس پر ڈالی اور تبھی نگاہ صبا کے مسکراتے چہرے سے ذرا دور گئی۔ وہ رکا، اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی، پھر اسی طرح چلنے لگا، لیکن صبا کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا، اس لیے صبا نے ان چند لمحوں میں اس کا رکنا محسوس کیا تھا اور اس کی بھٹکتی نگاہ اور سمٹتی مسکراہٹ کو بھی دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ صبا نے مڑ کر اس کی نگاہ کے مرکز کو ڈھونڈنا چاہا، لیکن وہاں سب اپنی ٹیبلز کے گرد کھڑے باتوں میں مصروف تھے۔ صبا کو سمجھ نہیں آیا کہ ہادی کسے دیکھ کر رکا تھا۔ اس نے چہرہ سیدھا کر لیا اور پھر ہادی کی سمت دیکھا، جس کا چہرہ سپاٹ ہو چکا تھا۔ بتایا نہیں آپ نے، کیا ہوا، کسے دیکھ لیا تھا؟ شہرین کا بھائی، بھابھی اور اس کی بہن کھڑے تھے پیچھے۔ وہ دونوں دروازے پر پہنچ چکے تھے۔ صبا نے اس کے چہرے سے نظر اٹھا کر بے ساختہ مڑ کر پیچھے دیکھا۔ اس کی میزبان خاتون اور وہ تین لوگ انہی کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے مڑ کر دیکھنے پر سب نے گردنیں سیدھی کر لی تھیں۔ کیا ہوا، رک کیوں گئی؟ ہادی دروازہ کھولے اس کا منتظر تھا، لیکن وہ رک کر ادھر ہی دیکھے جا رہی تھی۔ شہرین کی بہن اب دوبارہ اسے ہی دیکھ رہی تھی اور صبا کو وہ آنکھیں بہت سرد لگی تھیں۔ صبا چلو۔ ہادی نے اس کا ہاتھ دبایا۔ صبا چونک کر ہوش میں آئی۔ ہاں چلیں۔ پھر گاڑی میں بیٹھنے تک دونوں کے بیچ خاموشی رہی۔ آپ اس وجہ سے جلدی نکل آئے کہ وہاں شہرین کی فیملی تھی؟ خاموشی میں صبا کی آواز ابھری۔ نہیں، میں تو تمہاری وجہ سے آیا کہ تم کہہ رہی تھی کہ بچے اکیلے ہیں۔ چلو جی، میں تو آپ کی وجہ سے کہہ رہی تھی کہ آپ نے کہا کہ ہم جاتے ہیں، میں نے سوچا آپ کے لیے کوئی سالڈ بہانہ ڈھونڈ لوں۔ پھر ویسے بھی مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ یہ اسٹریٹ آدمی کو مار پیٹنا شروع کر دیں آپ، اس لیے میں نے سوچا بس گھر جائیں اب۔ یہ تو ٹھیک اندازہ لگایا تم نے، اس اسٹریٹ آدمی کی ہاتھ تواضع تو کرنی تھی میں نے، لیکن وہاں نہیں، اور جب اسے معلوم تھا کہ تم میری بیوی ہو تو اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ تمہیں اس طرح سے ٹریٹ کرے؟ اب چھوڑیں اس بات کو، وہاں بات بڑھ جائے گی۔ تم سے مشورہ نہیں مانگا میں نے۔ صبا نے گھور کر اسے دیکھا۔ میرے مشوروں کو مان کر اب تک کتنے نقصان اٹھائے ہیں آپ نے؟ وہ غصے سے گھورتی رہی۔ ہادی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ صبا نے رخ سیدھا کر لیا۔ سابقہ سسرال کو دیکھ کر بھاگے ہوں گے یقیناً۔ ہادی نے پلٹ کر اسے دیکھا اور پھر روڈ پر نگاہیں ٹکائیں۔ فضول نہ بولا کرو، پچھلے 3 سالوں میں اکثر کہیں نہ کہیں سامنا ہو جاتا ہے، دونوں ہی بزنس فیملیز ہیں اور انہیں میں نے وہاں جاتے ہی دیکھ لیا تھا، واپس آنا ہوتا تبھی آ جاتا، میں تو صرف اس لیے واپس آیا کہ تم بار بار کہہ رہی تھی کہ بچوں کے لیے جانا ہے۔ واہ، یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صبا سن کر تلملائی۔ اور انہیں پہلے دیکھ چکے تھے تو اس وقت دیکھ کر کیوں رکے تھے؟ اس نے جرا کی۔ ویسے تم بچوں کی وجہ سے بانڈ ہو گئی ہو، میں سوچ رہا تھا کہ کوئی گورننس رکھ لیتا ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی گورننس کی، ویسے بھی بچے کسی اور سے نہیں سنبھلتے۔ خیر، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، ویسے اتنا جلدی تو کوئی اور گورننس ملنا مشکل ہے، میں سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ آسمہ کو بلا لیں، ویسے بھی بچے اس سے بہت اٹیچ تھے۔ ہادی کے لہجے میں شرارت تھی۔ صبا تڑپ کر پلٹی۔ بڑی یاد آ رہی ہے آسمہ کی، اور بچوں سے اس کی اٹیچمنٹ تو کبھی بھی نہیں تھی۔ ہاں، ان کے باپ سے ضرور تھی، شاید اس لیے اس کی یاد آپ کے دل میں انگڑائیاں لے رہی ہے۔ وہ کڑے تیوروں سے اسے گھور رہی تھی۔ ہادی نے مسکراہٹ ضبط کی ہوئی تھی۔ لیکن میری بات یاد رکھیں، میرے گھر میں دوبارہ وہ عورت نظر آئی تو آپ کی خیر نہیں۔ اتنی بیوقوف لگتی ہوں نہ، میں بچوں کو سنبھالنے کے بہانے ایسی عورتیں گھر میں گھسا لوں گی اور اپنا شوہر انہیں دے دوں گی۔ آخری بات آہستگی سے بڑبڑاہٹ کے انداز میں کہتی وہ کھڑکی کی طرف رخ پھیر گئی تھی۔ یہ اور بات تھی کہ ہادی سن چکا تھا، اور اس کے بے ساختہ قہقہے نے صبا کو احساس دلایا کہ وہ کیا بول چکی تھی، اور وہ ہادی نے سن بھی لیا تھا۔ بے ساختہ اس نے زبان دانتوں تلے دبا لی۔ اف! ہادی مسلسل ہنس رہا تھا اور صبا نے غصے میں پلٹ کر اسے دیکھا۔ کیا مسئلہ ہے، کیوں ہنس رہے ہیں؟ کچھ نہیں ہوا، بس ایسے ہی ہنسنے کا دل چاہ رہا تھا۔ وہ پھر سے ہنسنے لگا۔ صبا نے چہرہ پھر سے کھڑکی کی طرف کر لیا اور ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ ہاں، آسانیاں لوٹ رہی تھیں، زندگی کا حسن
واپس آ رہا تھا۔ حضاب پلٹ رہی تھی اور بہار وہ دروازے پر دستک دینے کو تھی۔ اسے بہار کی آہٹیں سنائی دے رہی تھی، اس کے لبوں پر مسکراہٹیں مچل مچل جاتی۔ ہادی نے FM چلایا۔ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے۔ گاڑی میں آواز گونج اٹھی تھی اور پھر ہادی بھی ساتھ ہی گانے لگا۔ تجھے زمین پہ بلایا گیا ہے میرے لیے۔ صبا نے مسکراہٹ ضبط کر کے رخ اس کی طرف کیا۔ شرم نہیں آتی اس طرح کا گانا سنتے ہوئے؟ نہیں آتی، کیونکہ میں کھلم کھلا فلرٹ فرمانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ضبط کے باوجود بھی اس کے ہونٹوں کے کناروں سے مسکراہٹ چھلک پڑی تھی۔ انتہائی لوفروں والی حرکت ہے یہ، اور خوبصورت لڑکیوں کو امپریس کرنے کی فضول کوشش۔ صبا کے دوستوں نے اسے ایک آرٹ گیلری میں لگی تصویروں کی نمائش پر چلنے کا کہا۔ وہ کون سی آرٹ کی دل دادا تھی، فٹ سے انکار کر دیا، لیکن پھر ان کی ڈھیروں منت بھری گالیوں کے بعد تیار ہو گئی تھی کہ شوق ان میں سے بس ایک آدھ کو تھا، باقی بس انجوائمنٹ کے لیے جانا چاہتی تھیں۔ اس نے ہادی کو بتایا تھا اور بچوں کو شاکرا کے حوالے کرتے آ گئی تھی۔ شادی کے ان 3 سالوں میں اس نے اس شہر کو گھوم پھر کر نہیں دیکھا تھا، جس کی خوبصورتی کے لیے لوگ نہ جانے کہاں کہاں سے آیا کرتے تھے۔ وہ دوستیں ہر ایک تصویر کے پاس رک کر اس کا بغور معائنہ کرتیں اور سمجھ نہ آنے پر اگلی تصویر کا رخ کرتیں کہ شاید وہ سمجھ آ جائے۔ صرف سائرہ اور کشور کو ان تصویروں کی سمجھ آ رہی تھی، باقی ان تینوں کے لیے وہ فضول تصویریں تھیں جن پر بہت غور کے بعد بھی انہیں اس کی تعریف کا کوئی پہلو نہ ملتا، اور اپنے کمنٹس سے وہ ان کو تلملانے پر مجبور کر رہی تھیں۔ صبا بہت خوش تھی۔ عرصے بعد وہ ایسے باہر نکلی تھی اور اس طرح ہنسی مذاق اور پھر آتی بہاروں کی آہٹیں ابھی سے دل میں پھول کھلا رہی تھیں۔ چہرہ کھلا کھلا سا لگتا، بند ہونٹ بھی مسکراتے محسوس ہوتے اور اسے ہر دوسری بات پر بے ساختہ ہنسی آ جاتی۔ محبت شاید دل میں اترتے ہوئے یوں ہی ہر موسم کو بہار کی شکل دے دیا کرتی ہے۔ اس کا پہلا تجربہ تھا اور اس تجربے کے لیے وہ کتنا ترسی تھی یہ اسے ہی معلوم تھا۔ ایک تصویر کے گرد وہ 5 اکٹھے جا کھڑی ہوتیں تو رش سا لگنے لگتا، اور پھر ان کے انہماک کو دیکھ کر انہیں وہاں سے ہٹنے کو کوئی نہ کہتا کہ چلو ہم بعد میں دیکھ لیں گے، آرٹ لورز کو کیا ڈسٹرب کرنا۔ اور ہر تصویر پر سب سے خوبصورت کمنٹ صبا کے ہی ہوتے۔ یار پچھلی سب تصویریں ایک طرف، یہ ایک طرف، بہت اعلیٰ۔ ایک رنگوں بھری تصویر پر غور کرنے کے بعد صبا سب سے پہلے بول اٹھی۔ کشور اور سائرہ کھل اٹھیں۔ یہ پہلا اچھا کمنٹ تھا۔ باقی دونوں نے صبا کو گھورا۔ کیا حال ہے، ذرا ہمیں بھی بتاؤ۔ بہت خوبصورت، صبا نے کہہ کر جیسے سر دنا۔ یہ دیکھو، اتنے سارے رنگ ایک ساتھ کینوس پر بکھرے ہیں، ایسے لگ رہا ہے کہ مصور بہت امیر تھا، سارے رنگ خرید کر ایک ہی صفحے پر دکھا دیے کہ دیکھو دنیا میں کتنے رنگ ہیں۔ ان میں سے بہت سے شیڈز کے تو مجھے نام بھی نہیں آتے، حالانکہ مجھے کلرز نیمز آتے ہیں۔ صبا نے تصویر کو متاثر انداز میں دیکھتے ہوئے بولا۔ چاروں کے ایک ساتھ کہے نکلے تھے کہ وہاں موجود لوگوں نے مڑ کر ادھر دیکھا تھا۔ انتہائی حبیث ہو صبا، کشور ہنسی کے دوران بولی۔ ان کے کہوں پر وہ خود بھی ہنسنے لگی تھی۔ مجھے سچ میں اس تصویر سے یہی سمجھ آیا۔ چند لمحوں بعد سب نے ان سے توجہ ہٹا لی تھی اور 5 اگلی تصویر کی جانب بڑھیں اور وہاں صبا کو اس پارٹی والی خواتین مل گئیں۔ وہ دوستوں کو چند منٹ کا کہہ کر ان کی طرف بڑھی۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ اس نے مشترکہ سلام کر کے پارٹی کی میزبان خاتون سے مسکرا کر پوچھا۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز مسز ہادی، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں؟ صبا نے ان کے ساتھ کھڑی خواتین پر ایک نگاہ دوڑائی۔ اس جیت آدمی کی بیوی بھی تھی اور شیرین کی بہن۔ وہ اسے دیکھتے تنفر سے وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ صبا کی جوتی کو بھی پرواہ نہیں تھی۔ مسز ہادی، آپ کو تو لوگوں کو متوجہ کرنے کا فن آتا ہے، جہاں بھی جاتی ہیں چند لمحوں میں سب کی توجہ کا مرکز بن جاتی ہیں۔ ڈیٹ آدمی کی بیوی نے اس پر طنز کیا تھا کہ اس دن پارٹی میں بھی اس کی وجہ سے سب دیکھنے لگ گئے تھے، اور آج اس کی اونچی آواز میں کیے تبصرے پر پڑنے والے کہوں نے سب کو اس کی طرف متوجہ کر دیا تھا۔ صبا اس کا طنز سمجھ گئی تھی۔ جی، پرسنالٹی، چارم، کیرزما، صبا نے دل جلاتی مسکراہٹ سے جواب دیا۔ ایک خاتون نے اپنی مسکراہٹ روکی۔ اور سنائے، بچے ٹھیک ہیں آپ کے؟ دوسری خاتون نے پوچھا۔ جی، اب تو احد ماشاءاللہ سے اسکول جانے لگا ہے۔ جی، میرا بیٹا بھی اسی کلاس میں پڑھتا ہے۔ ایک بار ہادی احد کو چھوڑنے آیا تھا، اسکول تو وہیں ملاقات ہوئی تھی، بہت ذہین بچہ ہے۔ صبا مسکراتی رہی۔ کبھی آئے نا ہماری طرف، آپ تو بالکل بھی سوشل نہیں لگتی ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، بس بچوں کے ساتھ مصروف رہتی ہوں۔
تو گورننس کیا کرتی ہے؟ بچوں کو ان کے حوالے کر کے ذرا باہر نکلا کریں۔ صبا کو ہنسی آ گئی۔ آپ کی بات سن کے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میں خدا نخواستہ کسی قید میں رہتی ہوں اور بچوں کو گورننس کے حوالے تو کبھی نہ کروں۔ ایک ماں کے لیے اس کے بچوں سے بڑھ کر اور کون سی مصروفیت اچھی ہو سکتی ہے؟ ٹپیکل مڈل کلاس عورت۔ ڈیٹ آدمی کی بیوی نے استہزائیہ کہا۔ جی، روایتی عورت۔ صبا نے مسکرا کر اس کی طرف رخ کیا۔ جو صبح اپنے بچوں کے ناشتے سے لے کر ان کا ہر کام خود کرتی ہے، ویسے کچھ عورتوں کو عادت ہوتی ہے نا اپنے بچے نوکروں کے حوالے کر کے اپنی آزاد زندگی گزارنا۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان کے بچے بہت سے ذہنی مسئلوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ صبا نے خوب ٹھنڈا کر کے مارا تھا۔ میری دوستیں میرا انتظار کر رہی ہیں، پھر ملاقات ہوگی۔ وہ مشترکہ الوداعی انداز میں کہتی مڑی۔ دیکھیں تو اچھی ماں ہونے کا درس کون دے رہا ہے جو خود ایک سوتیلی ماں ہے؟ صبا جھٹکے سے مڑی اور شعلہ بار نگاہیں اس پر گاڑی۔ کمال ہے، مجھے طعنہ وہ سگی ماں دے رہی ہے جو اپنے بچوں کو صرف گڈ مارننگ گڈ نائٹ ہی کہتی ہے۔ اس کے علاوہ تو اسے فرصت کم ملتی ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ سکے۔ ہاں، کسی اور اچھی ماں کا سن کر اسے حسد ضرور ہوتا ہے۔ وہ چھوٹے قدم اٹھاتی عین اس کے چہرے کے برابر آ کھڑی ہوئی اور اسے مسلسل گھورتی رہی۔ کیا ہو گیا ہے مسز ہادی، جانے دیں، ایک خاتون نے اس کے تیور دیکھ کر دھیمی آواز میں کہا۔ صبا گہرا سانس لیتی پیچھے ہٹ گئی اور بنا مسکرائے پلٹ گئی۔ اف، بالکل ہادی ارتضیٰ کے جیسی ہے۔ ایک جیسے مغرور، غصے کے تیز، اور مڑتے ہوئے صبا کے کانوں میں یہ باتیں پڑی تھیں اور وہ سر جھٹکتی آگے بڑھ گئی۔ یہ ہفتے کی کھلتی شام کا ایک منظر تھا۔ صبا نہا کر گیلے بال لیے پچھلے لان میں آ گئی تھی۔ بچے شاکرا اور نصیبوں کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ وہ موبائل لیے ایک جانب رکھی کرسیوں میں سے ایک کو کھینچتی بیٹھ گئی۔ کھیلتی ہوئی نور عین نے اسے دیکھ کر دور سے ہاتھ ہلایا۔ صبا نے بھی مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا۔ وہ پھر سے کھیل میں لگ گئی۔ صبا واٹس ایپ پر بہنوں کے آئے میسیجز دیکھنے لگی۔ ان چاروں بہنوں نے ایک گروپ بنا رکھا تھا۔ وہ میسیجز دیکھ کر مسکراتے چہرے کے ساتھ تیزی سے ٹائپ کرتی جا رہی تھی۔ وہ جس کرسی کے نیچے بیٹھی تھی عین اس کے اوپر بوگن ویلا کی ایک شاخ تھی جو پھولوں سے لدی تھی۔ ہلکی سی ہوا چلتی تو کئی پھول اس پر آ گرتے، کچھ اس کے گیلے بالوں میں اٹک جاتے، کچھ نیچے گر جاتے۔ اس نے لمبے بالوں کو کرسی کے پیچھے کیا ہوا تھا، یوں وہ ہوا کے ساتھ حرکت میں آ جاتے اور ان کی نمی اور کم ہو جاتی۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھے وہ لکھتے ہوئے گاہے بگاہے بچوں پر بھی نظر ڈال لیتی۔ سلام، ہادی نے اس کے کان کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ وہ ڈر کر اچھلی اور ہاتھ میں پکڑا موبائل نیچے جا گرا۔ اف، ڈرا دیا مجھے۔ وہ ہنستا ہوا اس کی قریبی کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ صبا نے اسے گھورتے ہوئے نیچے گرے موبائل کو اٹھایا۔ میں نے دل میں دے دیا تھا، موبائل کو صاف کرتے ہوئے بولی۔ ہادی اسے اسی طرح دیکھتا رہا۔ وہ جھنجھلائی لیکن ظاہر نہیں کیا، کیونکہ جب ہادی سے کہتی تو اس کے کہے ہوتے اور بہت سے ایسے جملے جو صبا کا چہرہ سرخ کر دیتے۔ باس جو ہیں تو جب دل چاہے آفس چھوڑ کر آ جائیں گے۔ صبا نے اس کا دھیان بٹانا چاہا اور بہنوں کو ہادی کا بتاتے موبائل رکھ دیا تھا۔ ہادی بنا جواب دیے اسے دیکھتا رہا، محبت بھری نظروں سے اور صبا کی زبان میں لوفروں والی نظر میں۔ پھر صبا کی گھورنے پر زبان کو زحمت دی۔ دل نہیں لگ رہا تھا، تمہاری یاد آ رہی تھی۔ آخری بات اس نے شرارتی انداز میں کہی تھی۔ صبا نے مسکراہٹ روکنے کو اوپری لب کو دانتوں تلے دبایا اور سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا۔ ہاں، یاد آیا، تم نے واسق علی کے بیٹے سے کیا کہا تھا؟ ہادی کچھ یاد آنے پر سیدھا ہوا۔ کون واسق علی؟ صبا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ جس پر تم نے جوس گرایا تھا۔ اچھا ہاں، وہ ڈیٹ آدمی۔ صبا کی بات پر وہ ہنسا۔ ہاں وہی۔ ڈیٹ آدمی کی بیوی بھی اس کی جیسی ہے، یاد ہے کچھ دن پہلے میں ایک آرٹ گیلری میں گئی تھی۔ ہاں، آگے صبا نے مختصراً بتایا۔ تو ان باتوں کا اس سے کیا تعلق؟ ہادی الجھا۔ اس ڈیٹ آدمی نے آپ کو کیا بتایا؟ ہادی بتاتے ہوئے رکا۔ پہلے تم پوری بات بتاؤ۔ اس وقت ایک تیز جھونکے نے اس کے سر پر پھولوں کی بارش کر دی تھی۔ کچھ پھول ہادی پر بھی آ گرے تھے۔ ہادی نے اس کے بالوں میں اٹکے چند پھول چن کر ہتھیلی میں رکھنے شروع کیے۔ وہ بولتی رہی۔ ڈیٹ آدمی کا ایک بیٹا احد کا کلاس فیلو ہے، بلکہ دوست۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ احد جس دوست کا بتاتا ہے وہ اسی کا بیٹا ہے۔
پتہ بھی ہوتا تو بچے سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے مجھے، لیکن اس دن والی باتوں کے بعد مسز ریچ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آپ کے دوست آہت کی مما اس کی سوتیلی اماں ہے اور وہ بہت گندی ہیں۔ پتہ نہیں اور کیا کیا کہا، لیکن آہت نے مجھے بس یہی 2 باتیں بتائیں۔ تو آہت اسکول سے آنے کے بعد سارا دن کمرے میں گھسا رہا، میرے بلانے پر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ میں پریشان ہو گئی تھی کیونکہ آج تک تو کبھی بچوں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ تنگ آ کر میں نے اسے گود میں بٹھایا تو بے تحاشا رونے لگا اور پوچھنے پر بھی یہی بتایا۔ اس لمحے میرا دل چاہا کہ اس عورت کو گولی سے اڑا دوں۔ پتہ نہیں لوگوں کو کسی کے گھر کا سکون برداشت کیوں نہیں ہوتا۔ آہت کو اتنا بہلاتی رہی، اسے سمجھاتی رہی، تب جا کر اس کی طبیعت سنبھلی۔ صبا کی آنکھوں میں پھر سے وہی منظر تازہ ہوا تھا۔ آہت رو رو کر نڈھال ہو رہا تھا۔ وہ کہتا ہے آپ میری مما نہیں ہیں۔ اس کا رونا صبا کے دل کو چیر رہا تھا۔ اور اسے کیسے پتا؟ اس کی مما نے اسے کہا۔ ان کی مما نے مجھ سے جھگڑا کیا تھا کچھ دن پہلے کیونکہ میں نے ان سے کہا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو ناشتہ بنا دیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے سرونٹ ان کا کام کرتے ہیں، ان کی مما تو ان کے اسکول ٹائم سوتی رہتی ہیں۔ وہ خود تو اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھتی، اور جب میں نے بتایا کہ میرے بچے تو اتنے اچھے ہیں اور میں ان کا اتنا خیال کرتی ہوں تو وہ جیلس ہو گئیں اور اس لیے انہوں نے غصے میں یہ سب کہا۔ صبا ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی، وہ دیکھ رہی تھی کہ اس کے الفاظ کتنا اثر کر رہے ہیں۔ آپ سے کوئی بھی کہہ دے کہ میں آپ کی مما نہیں ہوں تو آپ مان لیں گے؟ مجھے اگر کوئی کہے کہ آپ میرے بیٹے نہیں ہیں تو میں اس سے کبھی بات نہ کروں۔ اور پھر آہت اس کے گلے لگ گیا۔ صبا نے سکھ بھری سانس لی تھی۔ دنیا میں ایسے خبیث لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جن کا آپ کی زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے حسد سے مجبور ہو کر آپ کی زندگیوں میں زہر گھول دیتے ہیں۔ پھر صبا نے اسے کہا تھا کہ وہ اپنے دوست کو سنڈے اپنے گھر بلائے، بنا یہ بتائے کہ وہ اپنی مما کو اس کی باتیں بتا چکا ہے۔ اور پھر صبا نے بہت محبت سے اس بچے سے یہی کہا تھا، آپ کی مما ڈاکٹر ہیں، ان سے پوچھئے گا کہ جب آہت پیدا ہوا تھا تو کیا وہ میرے ساتھ تھیں؟ یہ 2 جملے ہی اس عورت کے لیے کافی تھے۔ اگر جو ذرا سی عقل ہوئی تو سنبھل جائے گی۔ صبا نے بتا کر کندھے اچکائے۔ تم نے اس کے بچے سے واقعی یہی کہا تھا؟ ہادی منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ صبا نے کندھے اچکا دیے۔ مجبوری تھی، ایسی وارننگ دینی پڑی، ورنہ میں بچوں کو نشانہ نہیں بناتی۔ اور پھر میرا نشانہ صحیح لگا۔ اسی دن شام کو کال کر کے مسز ریچ نے کافی بھڑاس نکالی کہ میرے بیٹے کو اس سب میں انوالو نہ کریں۔ وہ تلخی سے ہنسی۔ اور ہمارے بیٹے کو کر رہی تھیں وہی کہا میں نے۔ آگے سے کہتی ہیں مسز ہادی مجھ سے دشمنی مول نہ لے، میں ناگن ہوں۔ اور میں نے کہا آپ ناگن ہیں تو یقین کریں میں بھی ایسی نیک نہیں ہوں، آپ ایک بار ڈسیں گی تو اگلی بار خود پیش ہو جاؤں گی۔ میں بھی ہاتھ میں ڈنڈا لے کر ناگن کا سر کچل دوں گی۔ ہادی کا اس بار قہقہا بلند ہوا۔ صبا بھی ہنسنے لگی۔ ہادی کافی دیر ہنستا رہا۔ کیا چیز ہو تم یار؟ پھر کچھ دیر توقف کے بعد بولا، بچوں کو شیرین کا نہیں پتا کیا؟ میرے کمرے میں تصویریں لگی ہوئی ہیں ان کے، اور ان کے اپنے کمرے میں بھی۔ وہ تصویر والی آنٹی بابا کی بیسٹ فرینڈ تھیں جو اب نہیں رہیں۔ صبا کہہ کر ایسے مسکرائی جیسے کوئی خبر پڑھ کر سنائی ہو۔ ہادی نے لب بینچ کے چہرے کا رخ موڑ لیا اور بچوں کو دیکھنے لگا۔ اگرچہ یہ بات ناگوار لگی ہے تو یاد رکھیں میں نے یہ بچوں کے لیے کیا ہے۔ بچوں کے لیے واحد ماں باپ ہی ہونے چاہیے، ورنہ ان کے دل و ذہن ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے ٹوٹی پھوٹی شخصیت کے مالک ہوں۔ جب وہ بڑے ہو جائیں گے میں انہیں خود بتا دوں گی۔ اس دن آہت کی حالت میں نے دیکھی تھی، میں پھر کبھی ایسا رسک نہیں لینا چاہتی۔ وہ ہموار لہجے میں بولی۔ ہادی نے بچوں سے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ یقیناً اچھا ہی سوچا ہے تم نے، لیکن کوشش کرنا ان کی ماں سے انہیں جلد متعارف کروا دینا تاکہ اپنی ماں کے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں۔ اتنے چھوٹے بچے کیسے صدقہ جاریہ بن سکتے تھے؟ صبا نے نہیں پوچھا، بس ایک تکلیف کی لہر اٹھی تھی اور پھر دب گئی۔ ٹھیک ہے، وہ ہر بات کو جھٹکتی مسکرائی۔ ہادی میں مسکرا دیا۔ کاش کہ وہ بتا سکتی کہ یہ اس کے لیے کتنا تکلیف دہ تھا کہ وہ اس کے بچے نہیں تھے، انہیں پالتے۔ وہ تو یہ بھی بھول گئی تھی کہ آج یاد آنے پر کیسی تکلیف سی اٹھی تھی۔ ٹھیک ہے وہ اس کی اولاد نہیں تھے، لیکن کوئی اور تو یہ نہ کہے نا۔ وہ سر کو دائیں بائیں کرتی اس بات کو جھٹکنے کی کوشش کرتی رہی، پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں؟ ہادی نے پوچھا۔ واک کرتی ہوں۔ ہادی بھی اس کے ساتھ چلنے لگا۔ تمہیں پتہ ہے تم میری آئیڈیل ہو،
اس دن ایک خاتون کہہ رہی تھی کہ بالکل اپنے شوہر کی طرح ہے صبا. سڑیل. میں نے کہا نہیں، میں بہت ہوش اخلاق ہوں. دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے. اب اس کے کچھ بال سوکھے تھے اور اندر سے کچھ گیلے رہ گئے تھے. صبا نے اڑتے بالوں کو چہرے سے پیچھے کیا. ایک تو تم خواتین. ہادی نے اس کی بات پر منہ بنایا. یہ خاتون کسے بولا آپ نے؟ صبا نے کڑے تیوروں سے پوچھا. آپ محترمہ کو. میں لڑکی ہوں. میں پہلی لڑکی دیکھ رہا ہوں جو 2 بچوں کی اماں بھی ہے، اور جب تک میرے بچوں کی شادیاں نہیں ہو جاتی میں نے لڑکی ہی رہنا ہے. ہادی کا قہقہا بلند ہوا. صبا ایسے بنی رہی جیسے بہت کام کی بات کی ہو. آئی لو یو یار کمینہ. ہادی پھر ہنسنے لگا. لڑکی مان لو، سچی محبت کرنے لگا ہوں تم سے. آپ کہیں گے اور میں مان لوں گی، اور ویسے بھی آپ کو ہوئی ہے، مجھے نہیں. اس نے بے نیازی سے کہا. ہاں بھائی، محبوب ظالم نہ ہو تو کیسے محبوب ہوا؟ ہادی نے مسکرا کر سر جھٹکا. ایک تیز جھونکے نے صبا کے بالوں کو پھر سے بکھیر دیا تھا. اف. صبا نے جلدی سے چہرے پر آئے بال ہٹائے. کچھ لٹیں پھر سے چہرے پر بکھر گئیں. اس بار ہادی نے چلتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر ان لٹوں کو کان کے پیچھے کیا. صبا جھجک گئی تھی اور ایک دم سے اسے دیکھا. اسباب محبت پیدا کر رہا ہوں تاکہ تمہیں بھی مجھ سے محبت ہو. وہ رخ پھیر گئی. ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی تھی. تھوڑی دیر پہلے کی کیفیت گم ہونے لگی تھی. پھر وہ اس کا ہاتھ پکڑے واک کرتا رہا، اور صبا نے یوں ظاہر کیا تھا کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ اسباب محبت میں کیا ہو رہا ہے. احد کی فرمائش پر اسپیگٹیز کی تیاری کی جا رہی تھی. دونوں بچے کچن میں بیٹھے پٹر پٹر بولے جا رہے تھے. صبا مسکراتے ہوئے ان کی باتوں کو سن رہی تھی. بیچ میں ایک آدھ لقمہ بھی دے دیتی. تبھی نصیبو افتاؤ حیضہ دوڑی چلی آئی. صبا نے مڑ کر پیچھے دیکھا. کیا ہوا نصیبو؟ اس نے حیرت سے پوچھا. وہ جی بیگم صاحبہ، وہ پھولی سانسوں کے ساتھ بولی، پھر بچوں پر نگاہ پڑتے خاموش ہو گئی. صبا نے مڑ کر ہاتھ دھوئے اور اس کے قریب گئی. جی اب بتائیں کیا ہوا؟ وہ جی میڈم شیرین کی چھوٹی بہن آئی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ بچوں کو لے آؤ، ان سے ملنے آئی ہوں. نصیبو سراسیمہ سی تھی. جانے کیوں؟ صبا کے ماتھے پر بل پڑے. ٹھیک ہے تم چلو، بچوں کو لے کر میں آ رہی ہوں. وہ جی اس نے کہا ہے کہ میں تمہاری بیگم صاحبہ کو نہیں دیکھنا چاہتی، مجھے اپنے بانجو سے ملنا ہے. نصیبو نے منو ان اس کا پیغام دہرایا. صبا کی پیشانی شکنوں سے بھر گئی. تم چلو، میں آ رہی ہوں اس کے بانجو کو لے کر. پھر بچوں کی طرف مڑی جو اپنی بحث میں لگے تھے. احد، نور عین، آج آپ کے لیے سرپرائز ہے. کوئی آپ سے ملنے آیا ہے. بچے سن کر خوشی سے کھڑے ہو گئے. کیا دادو اور پھپھو آئی ہیں؟ دونوں نے پرجوش انداز میں پوچھا. نہیں، آج آپ کی خالہ آئی ہیں آپ سے ملنے. وہ خوشی سے نعرہ لگاتے کچن سے باہر بھاگے. صبا بھی ان کے پیچھے باہر گئی. اس کے ڈائننگ روم تک داخل ہونے سے پہلے وہ اپنی خالہ کے گلے لگ چکے تھے. صبا کے لبوں کو مسکراہٹ چھو گئی. اس کے شرارتی بچے. خالہ بھی دونوں کو ساتھ لپٹائے خوب پیار کرتی رہی. صبا چلتے ہوئے عین اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی کیونکہ وہ صبا کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی. اور صبا، اماں نے کہا تو تھا وہ الٹی کھوپڑی تھی. شیرین کی بہن سے کس نے کہا تھا کہ وہ اس کے گھر میں آ کر یہ کہتی کہ اسے صبا کو نہیں دیکھنا؟ مجھے کچھ دیر کے لیے بچوں کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیں. خالہ صاحبہ نے نصیبو اور شاکرہ کو دیکھ کر کہا. حالانکہ یہ صبا کے لیے کہا گیا تھا، لیکن صبا اسی طرح مسکراتے ہوئے ان تینوں کو دیکھتی رہی. نصیبو اور شاکرہ نے صبا کو دیکھا تو اس نے سر ہلا کر جانے کا کہا اور خود مسکراتے ہوئے بچوں کے پرجوش چہرے کو دیکھتی رہی. خالہ صاحبہ نے اس کی موجودگی پر ناک چڑھا کر کہا. جاہل لوگ پرائیویسی کا مطلب بھی نہیں سمجھتے. اس نے واضح کر کے کہا تھا. جاہل لوگ گھر آئے مہمان کی عزت کرتے ہیں، ورنہ پرائیویسی کا مطلب سمجھانا اتنا بھی مشکل نہیں. صبا نے کہہ کر ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائی. خالہ صاحبہ دل محسوس کر رہ گئیں. صبا سے ڈائریکٹ بات نہیں کی تھی، لیکن اتنا تو پتہ تھا کہ ہادی کے جیسی ہی ہے، ایک کی 10 سنا دے گی. لہٰذا خاموشی میں عافیت تھی. صبا نے نصیبو کو آواز دے کر بلایا تھا کہ مہمان کی خاطر مدارت کا انتظام کیا جائے، لیکن اس نے نصیبو کی طرف رخ کر کے منع کر دیا تھا. صبا نے کندھے اچکا دیے. جیسے آپ کی مرضی. اور صبا سے بول چال سے تو خالہ کا ایسا پرہیز تھا کہ جیسے حرام ہو. پھر آدھے گھنٹے بعد خالہ صاحبہ نے رخت سفر باندھا تھا. صبا بچوں کے ساتھ ہی رہی. جب ہادی گھر آئے تو صبا نے شیرین کی بہن کا بتایا. کون؟ عائشہ آئی تھی؟ اس نے ایک دم پلٹ کر پوچھا. نام کا تو پتہ نہیں، لیکن اس دن پارٹی میں بھی تھی. ہاں، اسی کا نام عائشہ ہے. کیوں آئی تھی؟
اسی کو پتا، لیکن کہا یہی کہ بانچوں کی یاد نے بالکل کر رکھا تھا، اس لیے دوڑی چلی آئی۔ ہادی کے ماتھے کی تیوریاں ایک دم سے گم ہو گئی تھیں۔ وہ ہنس دیا۔ صبا کے دلچسپ طنزیہ جملے۔ پھر آتے ہی فرمائش کی کہ بچوں کے ساتھ پرائیویسی مہیا کی جائے تو میں نے نصیبہ اور شاکرہ کو باہر بھیج دیا۔ ہادی بے اختیار ہنس دیا اور کتنی ہی دیر ہنستا رہا۔ اف صبا، اف یار، کیا چیز ہو تم۔ صبا نارمل انداز میں اسے ہنستا دیکھتی رہی۔ میں تو تمہارا فین ہو گیا ہوں، اتنی سخت قسم کی پرائیویسی مہیا کرنے پر۔ اب کے بار صبا کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آئی۔ ہاں تو اتنا عرصہ بچوں کی یاد نہیں آئی، اب آ کے کہتی ہیں کہ بچوں کے بغیر سانس لینا بھی مشکل تھا۔ میں بے وقوف تو نہیں ہوں کہ پھر ان کے ساتھ بچوں کو اکیلا چھوڑ دوں اور ان کی پرائیویسی کی خواہشات کا احترام کروں۔ ہادی اب سنجیدہ ہو گیا تھا۔ شادی کے بعد عائشہ اور اس کی اماں شہرین کو ملنے آئی تھیں۔ آئیں تو میری غیر موجودگی میں تھیں، لیکن شہرین نے بتا دیا تھا تو انہیں لگتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ شہرین کو ایک بار نہیں کئی بار ملنے آتی رہی ہیں۔ یہ نہیں معلوم کتنی بار ملی، لیکن جب بھی ملی شہرین کے ابا بھائی شہر سے باہر ہوتے یا ملک سے باہر۔ صبا نے سن کر سر ہلایا۔ پھر 2 دن ہی گزرے ہوں گے کہ شام کے وقت شہرین کی اماں اور بہنیں آ گئی تھیں۔ بچوں سے ملنا تھا۔ ان تینوں خواتین نے صبا کو ایسے نظر انداز کر دیا تھا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ شہرین کی اماں بچوں کو ساتھ لگائے کتنی ہی دیر روتی رہی۔ جو بھی ہو، وہ ان کی مری ہوئی بیٹی کی اولاد تھے۔ صبا خاموشی سے اٹھ آئی تھی۔ صبا نے یہی سوچ کر انہیں ڈائننگ روم میں بچوں کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیا تھا، لیکن کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ وہ تینوں بچوں کو لیے گھر کے کونے کونے کا وزٹ کرنے لگیں۔ ان کے گھر کا ڈائننگ روم گھر کے انٹرنس ڈور سے آگے تھا اور وہاں سے گھر کی اندرونی عمارت نظر میں رہتی تھی۔ صبا جو ڈرائنگ روم سے باہر بیٹھی تھی، حیرت سے انہیں ہر کمرے میں انسپیکشن کرتا دیکھتی رہی۔ کوئی بڑی ہی مستعد قسم کی انسپیکشن ٹیم تھی، ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر غور کر کے تبصرہ کر رہی تھی۔ نصیبہ اور شاکرہ بھی اپنے کام روکے انہیں دیکھتی رہی۔ نصیبہ کو صبا پر ترس آیا کہ وہ بیچاری اکیلی تھی۔ شہرین کی ماں بہنوں کے مزاج وہ دونوں جانتی تھیں۔ شاکرہ اور اس نے ایک دوسرے سے آنکھوں ہی آنکھوں میں اظہار افسوس کیا۔ اگرچہ یہ بچوں کے بہانے سے اس گھر میں آنا جانا رکھتیں تو صبا کا اس گھر میں سکون سے رہنا مشکل ہو جاتا۔ صبا غصے کی تیز تھی، اکثر ہر بات کا جواب بھی موجود ہوتا تھا، لیکن وہ چالاک نہیں تھی، اس قسم کی سیاست کا مقابلہ وہ شاید نہ کر پاتی۔ سارے گھر کی انسپیکشن کے بعد اب وہ ٹیم ہادی کے بیڈ روم میں داخل ہوگی اور صبا جو حیرت کا مجسمہ بنی ان کی حرکتیں دیکھ رہی تھی، ایک دم سے ہوش میں آئی اور ان کے پیچھے گئی۔ معاف کیجیے گا لیکن یہ ہمارا بیڈ روم ہے۔ لیکن انہوں نے معاف نہیں کیا۔ تینوں آگے پیچھے بیڈ روم میں داخل ہو گئی۔ صبا کا منہ کھلا۔ پاگل ہے کیا یہ؟ پھر منہ بند کرتی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ تینوں کمرے میں لگے ہادی اور شہرین کی تصویروں کو دیکھ کر یوں خوش ہو رہی تھی جیسا کوئی خزانہ لگا ہو۔ ہادی بھائی آج بھی شہرین آپی سے محبت کرتے ہیں، اس کی چھوٹی بہن نم آنکھوں سے ایک تصویر کو دیکھتے خوشی سے بولی۔ صبا کا دل دک سے رہ گیا۔ ہاں، گھر کی ہر چیز ویسے ہی رکھی ہے جیسے شہرین آپی کی ہوتی تھی۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ اس گھر سے کہیں گئی ہی نہ ہو۔ کوئی صبا سے پوچھتا یہ گفتگو کیسے اس کے دل کو تکلیف کے نئے سبق سے روشناس کروا رہی تھی۔ یہ آج بھی میری بیٹی کا گھر ہے، اور ویسے بھی دونوں کی محبت کی شادی تھی۔ ہادی نے ثابت کر دیا اس نے میری بیٹی سے سچی محبت کی تھی۔ شہرین کی ماں بولی۔ وہ تینوں مختلف تصویروں کے آگے کھڑی تھیں۔ مما، نور عین جو خالہ کے پاس تھی صبا کی جانب بازو پھیلائے۔ وہ اس سے زیادہ دیر اس سے دور نہیں رہ سکتی تھی۔ صبا نے آگے بڑھ کر اسے اس کی خالہ سے لینا چاہا۔ تینوں نے مما کی پکار پر اسے دیکھا تھا۔ صبا سنجیدگی سے اسے لیے ایک طرف ہوئی۔ مما، خالہ نے کہا ہے کہ وہ ہمیں پلے لینڈ لے کے جائیں گی، بہت انجوائے کریں گے۔ مما، آپ کو پتہ ہے ہمارے بہت سارے کزنز ہیں، آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ احد کو اس کی نانی نے اٹھایا ہوا تھا۔ وہ پرجوش سا صبا کو دیکھتے بول رہا تھا۔ مما، اس کی نانی نے منہ کے زاویے بگاڑے تھے۔ مجھے خود بھی نہیں پتا تھا، صبا نے ہلکا سا مسکرا کر جواب دیا۔ بیچارے میرے بچے، کوئی تربیت کرنے والا ہوتا تو بتاتا، ہر ایری گیری عورت ماں نہیں ہوتی۔ اس کی نانی صبا کو دیکھتے بڑبڑائی، کیونکہ مقصد اسے سنانا تھا اور اس نے سن لیا تھا۔ صبا ان عورتوں کے سامنے کوئی ری ایکشن نہیں دینا چاہتی تھی،
اس نے چہرہ اسپاٹ کیے رکھا۔ ایک دل چاہا باہر چلی جائے لیکن انہیں اس کمرے میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ ان سے کیا بعید کہ وارڈروب کھول کر بیٹی کے کپڑوں کی یاد تازہ کرنے لگ جائیں۔ مما جو نانو ہوتی ہیں وہ مما کی مما ہوتی ہیں اور حالہ مما کی بہن۔ احد بولا۔ بچوں کے لیے رشتے نئے تھے تو وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ صبا نے مشکل مسکرا کر سر اثبات میں ہلایا۔ تو نانو آپ کی مما ہے؟ نانو مما بچپن میں کیسی تھی؟ نور عین نے پوچھا۔ تمہاری مما بہت اچھی اور بہت پیاری تھیں، ان سے تو کوئی نہیں مل سکتا بھلے لاکھ کوششیں کر لے۔ نانو نے مسکرا کر جواب دیا۔ صبا خاموشی سے سنتی رہی، پھر بہت دیر بعد وہ تینوں وہاں سے نکلی تھیں۔ بچوں کو پیار کر کے وہ ان سے دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے چلی گئی تھیں۔ صبا کا دل ہر شے سے اوچاٹ ہو چکا تھا، دماغ میں بار بار ان کی باتیں گردش کر رہی تھیں۔ نصیب و شاکنہ نے اس کی سنجیدگی کو غور سے دیکھا تھا لیکن خاموش رہی تھیں۔ رات کو ہادی گھر آیا تو صبا کو اتنا سنجیدہ دیکھ کر حیران ہوتا رہا۔ اب تو وہ ہر وقت اچھے موڈ میں ملتی اور ہمہ وقت ہونٹوں پر سجی مسکراہٹ۔ ایک دو بار اشاروں کنائیوں میں پوچھا۔ صبا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بچوں کی وجہ سے وہ کھل کر بات نہیں کر رہے تھے۔ پھر بچوں نے بتایا کہ آج ان کی 2 خالائیں اور نانو آئی تھیں۔ بابا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہماری نانو ہے، نانا ہے، خالہ، ماموں اور اتنے کزنز۔ بابا وہ پہلے ہمارے گھر کیوں نہیں آتے تھے؟ ہم کیوں نہیں جاتے تھے؟ احد سوال پوچھ رہا تھا۔ صبا کو ہادی کے جواب میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ وہ دھیان بٹانے کو ٹی وی کی طرف متوجہ ہوگی۔ روز رات کو صبا لازمی بچوں کو باپ کے ساتھ بٹھاتی تھی تاکہ بچوں کو باپ سے بھی اٹیچمنٹ ہو اور ہادی بھی اولاد سے اٹیچ ہو۔ یہ روٹین صبا نے اپنی ساس کے وزٹ کے بعد بنائی تھی جو ابھی تک قائم رہی۔ ہادی اور نور عین مل کر اس سے ڈھیروں باتیں کر رہے تھے۔ صبا چینل پر چینل تبدیل کر رہی تھی۔ پتہ نہیں یہ کیبل والے کچھ اچھا کیوں نہیں چلاتے؟ ہادی بچوں کو جواب دیتے گاہے بگاہے اسے بھی دیکھ رہا تھا۔ پھر بچوں کے سونے کا ٹائم ہوا تو صبا انہیں کمرے میں لے آئی۔ 1 گھنٹے کے بعد جب وہ جا کر سوئے تھے، ہادی نے کافی دیر بعد اس کے کمرے میں جھانکا۔ بیڈ پر آلتی پالتی مارے وہ سوچوں میں گم نظر آئی۔ دونوں بچے اس کے دائیں بائیں سو رہے تھے۔ ہادی نے ہلکا سا دروازہ کھٹکھٹایا۔ صبا نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر دوبارہ سے اسی طرح سر جھکا کے۔ ہادی کو تشویش ہوئی۔ وہ اندر آئے اور بیڈ کے دائیں جانب رکھے صوفے پر بیٹھا۔ ادھر آ جاؤ صبا، ہادی نے بیٹھ کر اسے بلایا۔ صبا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہی ٹھیک ہوں۔ صبا کیا ہوا ہے؟ مجھے تمہارا رویہ پریشان کر رہا ہے۔ دونوں کوہنیاں گھٹنوں پر ٹکاتے وہ اس کی طرف جھکا۔ کچھ خاص نہیں، وہ گہری سانس بھرتی بولی۔ ہادی دیکھتا رہا۔ یہ گھر شہرین کی پسند پر بنا تھا؟ بالآخر کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ بولی۔ نہیں، یہ گھر پہلے سے بنا ہوا تھا، میں نے خرید کے اسے فرنش کروایا تھا۔ ہادی کو اس کے سوال نے الجھایا تھا۔ بھلا یہ بھی کوئی چیز تھی پوچھنے والی؟ یعنی شہرین کی پسند پر؟ صبا نے اسے غور سے دیکھا۔ نہیں، میں گھر فرنش کروانے کے بعد شہرین کو اس گھر میں لایا تھا۔ اس گھر کی ہر چیز میں نے خود پسند کی ہے کیونکہ مجھے بہت کم کسی اور کی پسند کی چیزیں پسند آتی ہیں۔ شہرین کو پتہ تھا اور اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ صبا نے ہولے سے سر ہلایا۔ کیا آپ کا کبھی شہرین سے جھگڑا ہوا تھا؟ یہ سوال پہلے والے سے زیادہ عجیب لگا تھا اسے۔ کہاں تو وہ شہرین کا نام سنتے ہی ماتھے پر بل لے آتی اور آج اس کا اور شہرین کا تعلق جاننا تھا اسے۔ جھگڑا؟ ہمارے بہت سے جھگڑے ہوتے تھے، کبھی کسی بات پر تو کبھی کسی بات پہ۔ کیوں؟ آپ لوگوں کی تو محبت کی شادی تھی۔ وہ سنجیدہ اور کھوجتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جہاں محبت ہو وہاں لڑائیاں بھی چلتی رہتی ہیں۔ اب جنت کی زندگی تو نہیں ہے کہ ایک بار کسی سے محبت ڈکلیئر کرنے کے بعد پھر اس سے کوئی اختلاف نہ ہو، اور اختلاف ہو تب بھی کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو۔ یہ اسی دنیا کی زندگی ہے جہاں آپ کسی سے اعترافی محبت کرتے ہیں تو اس پر آزمائے بھی لازمی چاہتے ہیں۔ آپ دونوں میں کون سے اختلاف تھے؟ ہادی نے اسے دیکھتے گہری سانس خارج کی۔ میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں سننا چاہتی ہوں، وہ فٹ سے بولی۔ ہادی نے گردن ہلائی۔ شہرین بہت لاڈلی تھی تو گھر کے کاموں سے نابلد تھی، اور پھر اسے بچے بھی نہیں چاہیے تھے۔ احد کو سنبھالنا اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہوتا تھا، اور جب میں کہتا کہ گورننس رکھ لو، پتہ نہیں کیوں فٹ سے انکار کر دیتی۔ ہادی بول کر خاموش ہو گیا۔
یعنی جس سے محبت ہو یہ ضروری نہیں کہ وہ آپ کو پسند بھی ہو۔ صبا نے سمجھ کر سر ہلایا۔ ہادی خاموش رہا۔ ویسے لوگ کہتے ہیں محبت اندھی ہوتی ہے، میرا خیال ہے کہ محبت وسیع ظرف ہوتی ہے، جہاں آپ محبوب کی ہر خامی کو دیکھتے ہیں لیکن نظر انداز کر دیتے ہیں، ہر دل دکھاتی بات کو یوں بھول جاتے ہیں کہ جیسے یہ کبھی ہو بھی نہ۔ صبا اسے دیکھتی رہی۔ آئی ایگری، ہادی نے اسے دیکھتے کہا۔ صبا مزید اس کے بولنے کا انتظار کرتی رہی۔ کتنی ہی دیر دونوں کے بیچ خاموشی چھائی رہی۔ ہادی اس سے مزید اپنے اور شیرین کے تعلق کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ اٹھ کر چلا گیا۔ صبا بند دروازے کو دیکھتی رہی، پھر بچوں کی پوزیشن ٹھیک کرتی لیٹ گئی۔ نصیبہ اور شاکرہ نے صحیح اندازہ لگایا تھا۔ شیرین کی ماں بہنوں کا آنا جانا شروع ہو گیا تھا۔ صبا چاہ کر بھی انہیں منع نہیں کر پائی تھی، اور جب ہادی سے کہا کہ وہ ان لوگوں کو آنے سے منع کر دے تو اس نے کہا تھا کہ بس کچھ دنوں کی بات ہے، وہ خود ہی آنا جانا بند کر دیں گی، اور پھر ان کی بیٹی کی یادیں ہیں یہاں۔ وہ کیسے منع کر سکتا تھا، اور نہ جانے کیوں صبا کا کھلتا دل خوف سے سکڑ جاتا۔ وہ کھلتا پھول لمحہ لمحہ مرجھانے کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ ان عورتوں کی بچوں سے گفتگو صبا خوف میں جکڑی رہتی، بچوں کو اس سے متنفر نہ کر دیں۔ بچے بہت تیزی سے ان کے قریب ہوئے تھے۔ دادی پھپھو سے اس لیے اٹیچ نہیں ہو پائے تھے کہ ان کا رویہ اتنا محبت بھرا نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ تو جیسے ان پر واری صدقے جاتی۔ شیرین کی چھوٹی بہن عائشہ، وہ ہر دوسرے دن آتی جاتی اور ہادی کی گھر پر موجودگی کے وقت آتی۔ صبا اسے بچوں کے ساتھ جب ہادی پر بھی واری صدقے ہوتے دیکھتی تو کھٹک جاتی، لیکن پھر وہم سمجھ کر سر جھٹک دیتی۔ ہادی تو شاید شیرین کی وجہ سے اس سے مسکرا کر بات کرتا تھا، لیکن صبا کے دل میں بے چینی بڑھ جاتی، اور پھر عائشہ کی شکل بہت حد تک شیرین سے ملتی تھی۔ صبا کا دل چاہتا کہ کاش اس کے سانس آ جائیں تاکہ ان عورتوں سے جان چھوٹے، کیونکہ ان کے ہوتے تو ناممکن تھا کہ شیرین کے گھر سے کوئی یہاں قدم بھی رکھ سکتا، پھر بھلے ہادی کی جو مرضی ہو۔ صبا کرتے ہوئے کچن میں آ گئی تھی، فریج کھول کر اندر دیکھتی رہی کیا بنائے۔ دماغ بار بار عائشہ کی طرف جا رہا تھا۔ اسی وقت عائشہ بھی کچن میں آئی۔ میں بچوں کے لیے پاستا بنانے آئی ہوں، وہ فون پر بات کر رہی تھی۔ صبا نے مڑ کر اسے دیکھا، وہ ایک ہاتھ سے فون کان سے لگائے دوسرے ہاتھ سے کچن کیبنٹ کھول کر مطلوبہ سامان دیکھ رہی تھی۔ صبا کے اندر غصے کی لہر اٹھی۔ وہ زور سے فریج بند کرتی عائشہ کے قریب گئی اور ہاتھ بڑھا کر ڈبے دوبارہ مطلوبہ جگہ پر رکھ کر دروازے بند کر دیے۔ عائشہ نے صبا کو گھورا۔ صبا بھی جواباً گھور کر سلیب سے ٹیک لگائے کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہی تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ صبا اسی طرح گھورتی رہی۔ میں اپنے بانجوں کے لیے پاستا بنانا چاہ رہی تھی، آپ نے آ کر دخل اندازی کی ہے۔ محترمہ، اپنی چاہتیں اپنے گھر میں پوری کیا کریں۔ یہ میرا گھر ہے جہاں آپ کسی مستنڈے کی طرح دندناتی پھرتی ہیں، اور بچوں کے لیے اتنا ہی کچھ بنانے کا شوق تھا تو گھر سے بنا کے لے آتی۔ مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ میرے مہمان میرے کچن میں دخل اندازی کریں۔ میں ہادی سے کہتی ہوں، عائشہ نے شکایتی انداز میں کہتے اسے ڈرایا۔ واہ بھئی، اب تو وہ ہادی بھائی تھے، اب ہادی ہو گئے۔ ہاں، کیونکہ میں اپنی بہن کے بچے کسی غیر عورت کے سائے میں نہیں پلنے دوں گی۔ صبا زور سے ہنس دی۔ یعنی تمہارا بھی بہن کی طرح چوری چھپے شادی کا ارادہ ہے، کیونکہ ہادی تو وہی ہے، یعنی دشمنوں کی اولاد۔ خیر، میری بلا سے جیسے بھی ارادے رکھو، میرے گھر سے دور رہو، ورنہ جب میں دور کرنے پر آئی تو یہ تمہارے حق میں کچھ اچھا نہیں ہوگا۔ صبا نے اسے سخت انداز میں وارن کیا۔ وہ چند لمحے صبا کو گھورتی رہی، پھر پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ صبا کے دل میں صحیح معنوں میں ٹھنڈک پڑ گئی تھی، اس کا موڈ فریش ہو گیا تھا۔ وہ گنگناتی ہوئی اب بچوں کے لیے پاستا بنانے کی تیاری کرنے لگی کہ شاید ان کے کھانے کا موڈ ہو، تبھی تو حالہ اٹھ کر بنانے آ گئی ہیں۔ اور آدھے گھنٹے بعد وہ بچوں کو دیکھنے جب ڈرائنگ روم میں پہنچی تو وہ خالی تھا۔ آہت نور عین، اس نے بچوں کو آوازیں لگائیں۔ ہر طرف خاموشی چھائی رہی۔ کہاں چلے گئے ہادی؟ صبا نے آگے بڑھ کر آواز لگائی۔ بیگم صاحبہ! کہیں سے شاکرہ آن وارد ہوئی۔ شاکرہ، بچے کہاں ہیں؟ انہیں کچن میں لے آؤ، ان کے لیے پاستا بنا رہی ہوں۔ وہ جی بیگم صاحبہ، وہ دونوں تو اپنی خالہ کے ساتھ کہیں چلے گئے ہیں۔ کیا؟ صبا بے یقینی سے چیخی۔ ہادی! ہادی وہ جی اسٹڈی روم میں ہیں۔ صبا بے یقینی سے شاکرہ کو دیکھتی رہی۔ کس سے پوچھ کر وہ میرے بچوں کو لے کے گئی ہے، اور کہاں؟ شاکرہ اس کے تاثرات سے بوکھلائی۔ وہ جی انہوں نے ہادی صاحب سے پوچھا تھا اور پتہ نہیں کہاں لے گئی ہیں۔